اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن، ایک اللہ کی پاکیزہ وہ کتاب جو مجھ پر نازل ہوئی اس کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہو گے تو برائیاں تم سے دور بھاگ جائیں گی، اگر تم قرآن کو سمجھو گے تو تمہیں ماں باپ کی قدر کرنے، ماں باپ کی پہچان کرنا، ماں باپ کی ادب اور عزت اور احترام کرنا، اس چیز کا بھی پتہ چلے گا۔ اگر تم قرآن پڑھو گے تمہیں بڑے اور چھوٹے کے ادب اور احترام کا پتہ چلے گا۔ اگر تم قرآن پڑھو گے تمہیں انسانیت کیا درس دیتی ہے وہ چیز تم قرآن سے سیکھ لو گے۔ فرمایا میں تمہیں قرآن دے کر کے جا رہا ہوں، اس قرآن کو پڑھتے جاؤ گے، اللہ تمہیں ہر مصیبت سے جو ہے دور رکھے گا، اللہ ہر آفات سے دور رکھے گا اور تمہارے لیے خوشحالی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا قرآن کے بعد میں تمہیں اپنی اہل بیت دے کر کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھرانے، میرے اصحاب کا دامن پکڑ کے رکھنا، جو طریقہ انہوں نے اپنایا تم بھی اسی طریقے پر چلتے رہنا۔ المختصر جو اس طریقے پر چلتا رہا تو رب قرآن میں فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ، میں نے ان لوگوں پر انعام فرمایا، کن لوگوں پر؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 18 ذی الحج آج کے دن 18 ذی الحج یعنی اسی دن اور جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل پاک لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ فلاں، میرا صحابہ فلاں جگہ پر ان کی موت ہوگی، فلاں کی فلاں پر ہوگی، لیکن بشارت دے دی کہ میرا عثمان جام شہادت نوش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حق پر رہے گا، اور حق پر رہنے کے باوجود جب حق پر ہوگا تو ظالم انہیں آ کر کے تیر ماریں گے، تلوار ماریں گے اور یہ جام شہادت نوش فرما جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بشارت میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندہ جو ہے بحیات ہو کر کے، اور حضرت عثمان غنی کو جس طریقے سے امام حسین کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر بھی پہلے دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس یعنی کہ 10 سال خلافت پر رہے، آپ خلیفہ رہے، اور آپ کے ہاتھ میں حکومت آئی، اور حکومت کوئی چھوٹی بڑی نہیں بلکہ تمام عرب کے ممالک کے آپ حکمران تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ہاتھ میں حکمرانی تھی، اور جس وقت 10 برس 9 برس کمپلیٹ ہو گئے، مکمل ہو گئے آپ نے خلافت کی، جب 10واں سال 10واں برس چل رہا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کچھ جو ہے کفار اور مشرکین لگ گئے تاکہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ان کو جو ہے خلافت سے گرا دیا جائے اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہی سوچ کر کے ہر روز کم سے کم 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جو ہے کافر آ کر کے شام کو صبح کا گھر کا محاسبہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے عثمان باہر آئے اور ان کو شہید کر لے۔